الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف. محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ اگر رب العالمین کسی انسان کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، اور وہی اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان عزت نہیں دے سکتا۔ اسی رب العالمین کے ہاتھ میں بادشاہی اور غلامی ہے، سب کچھ اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، جن کا آنا اس دنیا کے اندر بہت ہی اچھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور کے اندر دنیا میں تشریف لائے جس دور کے اندر انسانیت مر چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں تلوار پر تلوار چلا کرتے تھے، بات بات پر سر قلم ہوا کرتے تھے، آن کی آن میں انسانی لاشیں خاک و خون میں تڑپنے لگتی تھی، دنیا کا امن و معمون مدھوم ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے پیچھے اگر ایک جان چلی جاتی تو کئی نسلیں، کئی خاندان تباہ و برباد ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی، باپ اپنے معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ بہت ہی نازک ماحول تھا۔ ایسے ہی نازک ماحول کے اندر ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، مجھے جو موضوع دیا گیا بولنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے، وہ میرا موضوع ہے نوجوان کے تعلق سے۔ انشاءاللہ 3-4-5 وجہ بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کون سی بگاڑ پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جائے، مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے 3 دور بنائے ہیں۔ انسان جب اس دنیا کے اندر، اس سنسار کے اندر، جگت کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے 3 دور بنائے ہیں۔ کون 3 دور ہے؟ پہلا دور بچپنا ہے، دوسرا دور جوانی کا دور ہے، اور تیسرا دور بڑھاپا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر زندگی کے 3 دور جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کا جواب دے دیا۔ سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر آئیے
اس پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ روم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ یہ جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، تم اس سنسار کے اندر آئے، اس جگت کے اندر آئے، اس دنیا کے اندر آئے تو آئے میرے بندو تم کمزور تھے، تم لاچار تھے، تم بے بس تھے۔ اشارہ اللہ رب العالمین بچپنے کی طرف کرتا ہے کہ تم اتنے کمزور تھے، اتنے بے بس تھے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تو تب بھی تم رونا شروع کر دیا کرتے تھے، دنیا میں تمہارا نام جاننے والا کوئی نہیں تھا، تمہاری ہڈیاں بہت کمزور تھیں۔ یہ پہلا دور رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس بچپنے والے دور کے بعد آئے میرے بندو ہم نے تمہیں طاقت والا دور عطا کر دی، جوانی عطا کر دی، تمہارا دماغ بہت بہترین کام کرنے لگا، تم بہت زیادہ طاقتور ہو گئے، تم بہت تیز چل سکتے، بہت تیز دوڑ سکتے ہو۔ پھر جو تیسرا دور رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تیسرا دور بیان کیا کہ آئے میرے بندو اس جوانی کے بعد، اس طاقت والے دور کے بعد ہم نے تمہیں بڑھاپا اور کمزوری عطا کر دی، تمہارے چہرے پر جھریاں آنے لگی، تمہارے بال سفید ہونے لگے، تمہارے ہڈیاں جو جوانی میں مضبوط تھی اب بڑھاپے کی عمر میں کمزور ہو گئی، اگر تم چلتے بھی ہو تو لاٹھی کے سہارے چلتے ہو، دوسرے کے سہارے چلتے ہو، جوانی جیسا چال چلن اب تمہارے اندر موجود نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے 3 دور اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 3 دور بیان کیے ہیں، جوانی، بڑھاپا، بچپنا، ان 3 دوروں میں سب سے بہتر دور کون سا دور ہے؟ سب سے اچھا، سب سے کمپلیٹ، سب سے بہترین دور کون سا دور ہے؟ تو سب کا یہی جواب رہے گا، بزرگ کا بھی یہی جواب رہے گا، کاش جوانی لوٹ آتی۔ جوانی کا دور سب سے بہتر دور ہے، جوانی کا دور سب سے اچھا دور ہے، جس میں انسان کا دماغ سب سے بہتر کام کرتا ہے، جس میں انسان سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس میں انسان کوئی کام دھندا کر سکتا ہے، وہ ہے جوانی کا دور۔ میرے نوجوانوں، نوجوان سماج کا وہ اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کی بنا کام ملائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، نوجوان اس شہر کی جان ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، دنیا کی جس قوم کے نوجوان سگریٹ کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، آئے میرے قوم کے غیور نوجوانوں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ نوجوان شہر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، نوجوان سماج کے وہ اہم حصہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان سدھر جائیں سماج، شہر سدھر سکتا ہے، اگر نوجوان بگڑ جائیں تو شہر بگڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ممبئی جیسے شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، نوجوانوں کا حال جب دیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں کا حال دیکھتا ہوں، مسلمان بھائیوں کا حال دیکھتا ہوں، شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور شریعت اسلامیہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر قوم کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ وہ لوگوں کون لوگ تھے؟ قرآن کریم کہتا الا ذریۃ من قومہ، اسی قوم میں سے، اسی سماج میں سے، اسی شہر میں سے چند نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کیے تھے، آگے بڑھ کر قبول کیا تھا۔ میرے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہمارے اسلام کے اندر، اسی لیے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ گرمیوں سے پریشان ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 خوش نصیب بندوں کو عطا کرے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اے نوجوانوں، کہاں وہ جوانی اپنی گزاری؟ چوراہوں، مارکیٹوں، بازاروں کے اندر نہیں گزری، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزری۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا، جس دن کوئی چھت، کوئی درخت، کوئی سایہ دار کوئی چیز نہیں ہوگا۔ یہ نوجوانوں کو اہمیت دی گئی ہمارے اسلام کے اندر۔ نوجوانوں کو
تعلق سے ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانی دیا ہے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے، اے نوجوانوں، وہ کوئی جماعت ہے اگر تو وہ ٹیم نوجوانوں کی جماعت ٹیم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں۔ اور لوگوں، یہ پوری ٹیم ہے، یہ پوری جماعت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوانوں کی جماعت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بھائیو، آج اس دور کے اندر نوجوان اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور شریعت اسلامیہ کیا پیغام دے رہی؟ میرے بھائیوں، اپنی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر اس دور کے اندر نوجوانوں کو دیکھا جائے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ کیا ہے، کمیاں کیا ہیں، تو سب سے پہلی چیز کہ آج دین اور دنیا کے معاملے میں آج ہمارا نوجوان ختم ہے، تباہ ہے۔ دین کا علم نہیں ہے، شکشا گیان نہیں، دین کا گیان نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں آج ہمارا نوجوان سب سے آگے، دین کے معاملے میں سب سے پیچھے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، ان کا بال دیکھو، ان کا کپڑا دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین کے معاملے میں آج ہمارا نوجوان پیچھے ہے۔ کتنے نوجوان آپ کو مل جائیں گے ہاتھوں میں کالا دھاگا، گلے میں تعویذ ہے، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں، قافلہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، ایک شخص سے بیعت نہیں لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں لی؟ جانتے ہو مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بازو میں ایک تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ فقطع الرجل، تو ایک شخص نے، ایک آدمی نے تعویذ کو کاٹ دیا، توڑ دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لیا اور فرمایا جس نے نظر بد یا کسی چیز سے بچاؤ کے لیے کچھ لٹکایا اس نے یقیناً شرک کیا۔ کیا یہ اس دور کے نوجوان شرک کی طرف نہیں جاتے؟ یہ کمی ہے، یہ کوتاہی آج ہمارے نوجوانوں کے اندر میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو دوسری بگاڑ موجود ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، باپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات، ایسے خبریں میرے بھائیوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں نوجوانوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے آج اس دور کے اندر؟ وہ ماں، جس ماں کو تم مارتے ہو، آؤ قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن کریم، یہ دنیا والے، یہ سنسار والے، یہ جگت والے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اے قرآن کریم تو ہی بتا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ بہت مشہور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اے میرے بندو، میری عبادت کے بعد کسی کو شریک نہ کرنا، اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے انہیں اف بھی مت کہنا۔ اف بھی مت کہنا، اف کا مطلب مثال کے طور پر جمعہ کی نماز آپ پڑھ کر روم پر گئے، مکان گھر پر گئے، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں نے کہا بیٹے اسی وقت جاؤ بازار سے، مارکیٹ سے فلاں سامان لے کر آؤ۔ آپ گئے، سامان لے کر آئے، گرمی بھی تیز ہے، دھوپ بھی ہے، گرمیوں کے موسم میں لائے، پھر ماں نے کہا میں تو دوسرا سامان کہنا بھول گئی تھی، بیٹے اسی وقت جاؤ دوسرا سامان لے کر لاؤ۔ آپ گئے، نوجوان گیا، دوسرا سامان لے کر آیا، ماں نے کہا میں تو تیسرا سامان کہنا بھول گئی تھی، اسی وقت جاؤ تیسرا سامان لے کر آؤ۔ اب دیکھیے اف کا مطلب، آپ جا رہے ہیں، نوجوان جا رہا ہے، مگر اپنے ہاتھوں پاؤں کو پٹکنا شروع کر دیا، ایک بار لکھ کر کیوں نہیں دے دیے چٹھی میں، کاغذ میں کہ فلاں فلاں سامان لانا ہے، ہم نہیں جا پائیں گے، گرمی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے کہا اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے ماتا پتا کے سامنے اف بھی مت کہو۔ یہ تو ہاتھوں پاؤں پٹکنے کی دور کی بات ہے، نوجوان اپنی ماں کو تھپڑے مارتا ہے، نوجوان اپنے ماں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟
یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا، آج اس بوڑھے ماں باپ کو تم گالیاں دیتے ہو؟ کیا اس قربانی کو تم بھول گئے؟ جب ہم اور آپ چھوٹے تھے پیشاب و پیخانہ کر دیتے تھے، وہ ماں تھی بھائیوں جو گیلی جگہ پر خود سو جاتی تھی، ہمیں اور آپ کو سوکھی جگہ پر لٹاتی تھی۔ ہم اس قربانی کو کیوں بھولے؟ وہ باپ تھا جو ہمیں اور آپ کو مزدوری کر کر کھلایا پلایا جوان کیا۔ آئے میرے قوم کے نوجوانوں، آج ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ظلم کر رہے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ خیانت کرتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اے نوجوانوں، جن بیویوں کے لیے تم اپنے ماں باپ سے الگ ہوتے ہو، جن بیویوں کی محبت میں اپنے ماں باپ سے تم الگ ہو جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اے نوجوانوں یاد رکھو، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، دوسری شادی کر سکتے ہو، مال برباد ہوتا ہے، دوسرا مال محنت کر کر مزدوری کر کر کما سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اگر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، زندگی بھر تڑپتے گزر جائے گی، ماں باپ کا وہ نعمت سایہ نہیں ملے گی۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ جاؤ ان بچوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، جاؤ پوچھو کہ ان کے زبان پر ماں کہتے ہوئے الفاظ تالا لگ جاتا ہے زندگی میں، وہ ماں نہیں کہہ سکتے، باپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیوں اس نعمت کو بھولے ہوئے میرے بھائیوں؟ شاعر کہتا ہے، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیواریں ملتی ہیں بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہیں بہت ہی اچھی، ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں بہت ہی خاص ہوتی ہیں، خدا کا روپ ہوتی ہیں، اولاد کو ہر دم مطلوب ہوتی ہیں، چلے جاؤ کہیں بھی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو سچ کہتا ہوں، اگر آپ دیہات سے آئے ہیں، کام دھندا کرنے کے لیے آئے ہیں، جاب کرنے کے لیے آئے ہیں، گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، دوپہر کے وقت شام کے وقت کھانا کھاتے وقت آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، کتنا لطف کتنا مزہ آتا۔ میرے بھائیوں آج ہوٹلوں میں وہ کھانے میں وہ سکون نہیں جو کھانا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ تو یہ دوسری کمیاں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج تیسری کمیاں خرابیاں جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے، وقت کا، سمے کا، ٹائم کا کوئی حساب نہیں۔ موبائل لیے ہیں، پوری رات موبائلوں پر لگے ہیں، کھیلنے میں پوری رات کھیل رہے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، غلط ہے۔ موبائل استعمال کرو مگر ایک وقت ہوتا ہے، کوئی کام ہے استعمال کرو، مگر آپ موبائل کے پیچھے لگ جاؤ، موبائل آپ کو استعمال کرنا شروع کر، یہ غلط ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو آج وقت ٹائم ہماری زندگی سے گزر رہا ہے میرے بھائیو، دوبارہ ملنے والا نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے پیارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں طاقت ہے، جوش ہے، کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اگر جوانی کی عمر کو اگر ہم نے یا آپ نے برباد کر دیا تو کل بڑھاپے میں پچھتانا پڑے گا ہر معاملے میں۔ جوانی میں کوئی انسان صحیح ڈھنگ سے کام دھندا نہ کر پایا، وہ بڑھاپے میں پچھتاتا ہے۔ یہی معاملہ شریعت کا بھی ہے، جوانی کی عمر میں اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر پایا، وہ بڑھاپے میں پچھتاتا ہے۔ کمر میں درد ہے، گھٹنے میں یہ ہے وہ ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرے بھائیوں پیارے نبی نے فرمایا اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ ان 5 چیزوں میں سے دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنے تندرستی کو، اپنے صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں، دنیا کے اندر نہ جانے کتنی بیماریاں موجود ہے، نہ جانے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ دوا، دوپہر کے وقت یہ دوا، شام کو یہ دوا، ان کی زندگیاں دوائیوں پر گزر رہی ہے۔ تو اگر رب العالمین نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، کوئی بیماری آپ کے بدن جسم کے اندر نہیں ہے، تو آپ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اس سے پہلے آپ بیمار ہو جاؤ۔ ان 5 چیزوں میں سے اس شخص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت کی وہ یہ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو
गनीमत जानूं बिजी होने से पहले। मेरे भाइयों, ज़िंदगी के अंदर अगर 1 मिनट मिल रहा है नौजवानों, तो मैं 10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है, तो उस 1 मिनट को बर्बाद मत करो। कोई काम करने की चीज़ है वो कर लो, कोई दुआएं याद नहीं वो कर लो, इससे पहले आप मशगूल हो जाओगे, बिजी हो जाओगे। फिर उसके बाद चौथी चीज़ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चौथी या तीसरी चीज़ के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वह गिना का कबला फ़क्रिक, अपने मालो दौलत को गनीमत जानो फ़कीर होने से पहले, गरीब होने से पहले। अगर ये दौलत अल्लाह ताला ने दी है तो आज आप इसे सही रास्ते में खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उसे नाजायज़ रास्तों पर खर्चा कीजिए, ऐसे इससे पहले आप गरीब हो जाएं, फ़कीर हो जाएं। आज दौलत है, कल नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, लॉकडाउन का एक झटका आया, कितने लोग आज सड़कों पर आ गए, छोटी छोटी दुकानें आज लेकर मौजूद हैं। आज मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अगर रब्बुल आलमीन ने दौलत से नवाजा है तो इस दौलत का सही इस्तेमाल करो। अपने दौलत पर गुरूर मत करो, अपने दौलत पर तकब्बुर मत करो, घमंड मत करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मामला आ जाए, दिल खोल कर अच्छी नीयत से खर्च करो, दिखलावा उसमें ना हो। उसके बाद जो आखिरी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 5 चीज़ों में से आखिरी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वह हयात का कबला मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मुसलमान भाइयों, ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी जुमा के नमाज के बाद अल्लाह ना करे हमारे साथ, आपके साथ क्या वाक़या, क्या हादसा पेश आ जाए, कोई गारंटी नहीं दे सकता। कितने लोग सुबह की रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हाय हाय शाम की तारीखी उन्हें नसीब नहीं होती। कितने लोग कल की उम्मीद लगाए रहते हैं, मुझे यहाँ दावत में जाना है, वो करना है, ये करना है, ये काम करना है, लेकिन वो कल ज़िंदगी में आता ही नहीं। मेरे भाइयों, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज हंसते हंसते चेहरे आज मिट्टियों के नीचे दफन हैं। नौजवानों के ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो हंसा करते थे, जो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारी मौत जवानी में आएगी, आज मिट्टियों के नीचे दफन है। तो अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को यह नसीहत की, उन्हीं नसीहतों में से एक है नसीहत अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना। जो आज हमारे नौजवानों के अंदर ये कमियां या कोताहियाँ पाई जा रही हैं कि अपने वक्त का, टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते। नहीं मेरे भाइयों, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हसन बसरी रहमुल्लाह कहा करते थे, आए लोगों तुम अपने, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो दिरहम और दीनार से ज़्यादा अपने टाइम, अपने वक्त से प्यार और मोहब्बत किया करते थे। हम दौलत से प्यार और मोहब्बत करते हैं, हम नोट, हम पैसों से प्यार और मोहब्बत करते हैं। हसन बसरी रहमुल्लाह ने कहा कि लोगों, हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने टाइम से प्यार और मोहब्बत करते हैं। आज हमारे नौजवान अपने वक्त से कहाँ मोहब्बत करते हैं, ये गलत है मेरे भाइयों। नए नौजवानों, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, कमाने का वक्त आ गया है। अपने माँ बाप का साथ देने के लिए, अपने बड़े भाइयों का साथ देने के लिए, अपने घर के बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए और उनकी तरबियत करने के लिए, अपने घरों के अंदर ईमान की रोशनी पैदा करने के लिए अब वक्त आ गया है। ऐ नौजवानों, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की कसम, हमारी और आपकी जिंदगियां मोबाइलों पर गुजर रही है, हमारी और आपकी जिंदगियां लैपटॉपों पर गुजर रही है। अल्लाह की कसम नौजवानों, हमारी और आपकी जिंदगियां इंटरनेट के बेहया साइटों पर गुजर रही है। ऐ नौजवानों, अपनी इसे वक्त का सही इस्तेमाल करो, इससे पहले ये वक्त, ये टाइम, ये समय आपके दरमियान से चला जाए। इसी तरीके से उसके बाद जो आज हमारे नौजवानों के अंदर कमियां, कोताहियां पाई जा रही हैं, वो ये है कि ऐसे बहुत सारे आप नौजवान आपको मिल जाएंगे जो सही लोगों से दोस्ती नहीं रखते हैं। किन लोगों से दोस्ती रखते हैं? जो ख़राब हों, जो गलत काम करने वाले हों, जो शराब पीते हों, जो सिगरेट पीते हों, गुनाह के काम करने वाले लोगों से आज इस दौर के अंदर हमारे नौजवान दोस्ती रखते हैं। ये गलत हो रहा है मेरे भाई। आप अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, अच्छे शरीफ लोगों से दोस्ती कीजिए। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इस तरह प्यारे नबी ने फरमाया, अगर कोई तुम में से किसी को दोस्त बनाना चाहता है तो उसका पहले इम्तिहान ले ले, उसका पहला एग्ज़ाम ले ले, पहले उसे जांच ले, परख ले कि जिसे हम दोस्त बनाने जा रहे हैं दोस्त कैसा है, कहीं गलत काम करने वाला तो नहीं है, कहीं सिगरेट पीने वाला नहीं है। अगर आपने ऐसे लोगों से दोस्ती की तो आप भी उसी बीमारी में, उसी गुनाह के काम में मुब्तला हो जाएंगे। आप एक दिन मना करोगे मैं सिगरेट नहीं पीता, बहुत शरीफ हूँ, ये काम नहीं करूँगा, दूसरे दिन मना करोगे, एक दिन आएगा उस बीमारी में, उस गुनाह के काम में आप भी मुब्तला हो जाओगे।
یہ اگر ایسی حرکت آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے دور رہیے، اچھے لوگوں سے، نمازی لوگوں سے، جس سے آپ کا فائدہ ہو جائے، ایسے لوگوں سے آپ دوستی کیجیے۔ اسی طریقے سے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں نماز سے دور رہتے ہیں، نماز سے دور رہتے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر عمل، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم نماز سے دور ہو جائیں؟ ہم ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز سے ہم دور ہو جائیں؟ آج ہمارا کاروبار ہمیں نماز سے روک دے؟ یہ غلط ہے میرے بھائیو۔ ہم ایسی کاروبار پر لات مار دیں، دور کر دیں، جو کاروبار، جو دھن و دولت ہمیں نماز سے دور کر دے۔ ہم ایسی ڈیوٹی کو دور کر دیں، جو ڈیوٹی، جو نوکری ہمیں نماز سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال و دولت، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بہت گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ کہیں تم کاروبار کے چکر میں پڑ کر کہیں تم دھن و دولت کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو بھول نہ جانا۔ کہیں تم اولاد کی محبت میں آ کر کے تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایسا کریں گے بہت گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ آج یہ کام یہ مسلمان نہیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، ان چیزوں، اگر یہ چیز آپ کے اندر یا ہمارے اندر ہے تو دور کر دیجئے۔ وقت پر نماز پڑھیے، اور نماز جب انسان پڑھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ نماز انسان نہیں پڑھتا، ٹینشن میں، الجھن میں مبتلا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی خرافات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب نماز پڑھ لے دنیا کی ٹینشن سے مسلمان انسان، وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، بے حیائی کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان ختم ہو رہا ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اس دور کے اندر، ترقی یافتہ دور کے اندر، اگر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے تو بزرگ یہ مت سمجھیں کہ صرف نوجوانوں کی غلطی ہے۔ اگر بگاڑ ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر بگاڑ ہے تو اس بے حیائی کی وجہ سے بگاڑ ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان عورتوں کا لباس، کپڑا دیکھو کیسا کپڑا ہے۔ اس بے حیائی کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آئے مسلمانوں، تمہارے گھروں سے غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا؟ آئے مسلمانوں، آج مسلمان ماں اور بہنوں کے اندر بے حیائی کیوں داخل ہو گئی؟ آج مسلمان ماں اور بہنیں ایسا کپڑا، ایسا لباس لاتی ہیں جو ٹائٹ رہتا ہے، جو بہت باریک رہتا ہے، اور اسی لباس کے بارے میں، اسی کپڑے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور جو خود ٹیڑھی ہوں گی اور دوسروں کو ٹیڑھا کریں گی۔ کیا یہ حرکت آج ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے؟ آج مسلمان ماں اور بہنوں کا لباس دیکھو، آج کپڑا دیکھو، جس کپڑے کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ جائے، شرم کو بھی شرم آ جائے۔ اے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ ارے یہ وہی مسلمان خاتون ہے جسے اسلام نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کا بچہ دیکھ لے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، اگر وہ ماں ہے تو اولاد اپنے ماں کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اگر عورت بہن ہے تو بھائی اپنے بہن کی شکل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو باپ اپنے بیٹی کی پرورش کر کر جنت کا مستحق بن سکتا ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر اپنی بیوی کی شکل دیکھ کر دنیا کی دن کی تھکن کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مگر وہی عورت اتنے مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود عورت نے اپنے مقام و مرتبہ کو کھو دیا، آج دنیا کی رنگینیوں میں اتر چکی، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان
तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सिर्फ नौजवानों की गलती नहीं है भाइयों, माँ और बहनों की गलती है। उनका कपड़ा देखो, लिबास देखो। आज शादी ब्याह के मौके पर कैसा कपड़ा पहना जाता, बड़े बड़े लोगों के घरों का माहौल देखो मेरे भाइयों, नमाजियों का घरों का हाल देखो, बड़े हाजियों के हाल, वलमा के घरों का हाल देखो। इस बीमारी में सब मुब्तला मेरे भाइयों। शादी ब्याह में कितनी बेपर्दगी, कितनी बेहयाई, कितनी बेशर्मी, कितनी बेहयाई है। कदम कदम पर गुनाह के काम हो रहे मेरे भाई। सच कहता हूँ, अगर आपका कदम कहीं भी डगमगाएगा, आप दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होकर रह जाएंगे। इसी शहर के अंदर, इसी समाज के अंदर, इसी मुआशरे के अंदर आप जलीलो ख्वार होंगे। कितनी बेहयाई है, मार्केटों के अंदर बेहयाई, बस स्टैंडों पर, चौराहों पर, स्टेशनों पर, चारों तरफ बेहयाई ही बेहयाई नज़र आती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, तकरीर का खुलासा यही है, इस बेहयाई के दौर के अंदर, इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर, जहाँ कदम कदम पर बुराइयाँ नज़र आती हैं, बेहयाइयाँ नज़र आती हैं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें और आपको अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो एक ही चीज़ बचा सकती है, अल्लाह का डर। तकरीर का खुलासा यही, नौजवानों, बुज़ुर्गों, मुसलमानों, इस खुलासे को अपने दिमाग में रख लो कि कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। इंसान सुधर सकता, वरना कोई भी इंसान नहीं सुधर सकता। ये डर, ये खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो कि वो अल्लाह, जब हम रास्ता चलते हैं, हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, वो रब्बुल आलमीन हमारी आँखों की चोरी को भी जानता है। याअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर, रब्बुल आलमीन तुम्हारे आँखों की चोरी को भी जानता है। आँखों की चोरी तो दूर की बात है, आप सीने के अंदर क्या सोच रहे हैं, दिल के अंदर क्या सोचते हैं, वो अल्लाह, वो रब हमारे सीने के हाल को भी जानता। आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं तकरीर को, मगर दिल के अंदर क्या सोच रहे हैं, वो रब्बुल आलमीन दिलों का हाल जानता है। मेरे भाइयों, ये डर, ये खौफ इंसान जब अपने दिलो दिमाग के अंदर पैदा कर ले, नौजवान पैदा कर ले, दुनिया की बुराई से बच सकता है, वरना कोई भी इंसान नहीं बच सकता इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर। ये डर पैदा करो मेरे भाइयों। आज अगर इतने लोगों में मुझे यहाँ जलील कर दिया जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर जलील कर दिया जाए, हमें बड़ी बेइज्जती महसूस होगी। यार, मुझे इतने लोगों में फ़लाँ आदमी, फ़लाँ शख्स ने बेइज्जती की है, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। सोचो मेरे भाइयों, क़यामत का दिन होगा, नौजवानों, क़यामत का दिन होगा, दुनिया वाले रहेंगे, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ आपका बाप होगा, आपकी माँ होगी, आपके रिश्तेदार, दुनिया भर के लोग होंगे, आपके नामे आमाल खोल कर पेश किया जाएगा। आपने जुमा का ये तारीख, जुमा का दिन, फ़ला सन, फ़ला महीना, आपने ये गुनाह के काम किए थे। नौजवानों, बाप कहेगा बेटे तुम ये काम, बड़ी शर्मिंदगी होगी वहाँ। आज इतने लोगों में हमें शर्मिंदगी होगी, उस दिन की जलील से, रुसवाइयों से अपने आप को बचाइए। ये डर पैदा कर लो कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन